السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ اور آداب سے آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور میں اشفاق اسحاق ستی. امید ہے کہ آپ کے دن کا آغاز بڑے اچھے طریقے سے ہوا ہوگا. مطلب پاکستان میں تو کافی اس وقت جو وہ سی ٹی ڈی والا معاملہ ہے اس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ کافی وہ پریشانی کا ہے باعث. لیکن اس سے ہٹ کے اگر ہم بات کر لیتے ہیں فٹ بال ورلڈ کپ کی، جی کیا میچ تھا، ریمارکیبل ایونٹ. ہیڈز آف ٹو قطر فار پولنگ دیٹ آف. اور اس کے بعد پھر جو فائنل جس کی اینٹیسپیشن تھی، اتنا کمال فائنل. مطلب ستی میں نے یہ فائنل کل 3 ایونٹس میں دیکھا. میں کل 3 ڈفرینٹ ایونٹس میں گئی ہوئی تھی جہاں پہ اسکریننگ تھی، اور ایک پھر شادی تھی جس میں شادی میں نے دیکھا دلہا دلہن وہ بھی میچ کے بارے میں کنسرن تھے اور ایوری بڈی واز میکنگ. کیونکہ جہاں کبھی آپ نے سوچا اس وقت کہ ساڑھی میں ملبوس ہو کے یہاں پر فٹ بال آ جائے تو میں نے بھی 2-3 گول مار دینے. میں نے چیخیں مارنی تھی خوشی خوشی میں تو اتنی ایکسائٹیڈ تھی. اور ایوری ادر پرسن واز روٹنگ فار میسی اور بٹ امباپے. واو what a brilliant and a beautiful striker. مطلب آپ دیکھیں واو. اور آپ دیکھیں وہ جو گول کیا تھا جس میں میسی سے بال چھینی تھی. جی بھائی مطلب 4 گولز بھی اس کے کام نہیں آئے اور میسی نے 3 گولز کیے. بٹ آئی بلیو، میں اس دن بھی جب آپ کہہ رہے تھے نا آپ کس کو سپورٹ کر رہے تھے، میں نے آپ کو تب بھی کہا تھا کہ جی میں سپورٹ کر رہی ہوں ارجنٹینا کو. ریزن because I want Messi to win. There's a reason کہ ڈیزرو. دوسرا یہ لاسٹ ان کا تھا اور وہ بہت عرصے اپنے کریئر میں ایک بار تو ورلڈ کپ کی ٹرافی اٹھا لیتے. But there were like some bitter Ronaldo fans who wanted کہ جی اس کو بھی نہ ملے. Why you don't want Messi to win? Because اگر وہ مل گیا تو he'll be the greatest ever. تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو. میری بات سنو، یہ نا بچوں کی چیزیں ہوتی ہیں. جیسے بچپن میں اگر میں سلمان خان کی فین تھی نا تو میں کہتی تھی اگر سلمان خان کو تو ایوارڈ مل رہا بچپن میں، ابھی بھی وہ لیکن اب یہ سوچ نہیں ہے تو میں کہتی تھی شاہ رخ خان کو بھی ایوارڈ نہ ملے. مطلب آپ اندازہ کیجئے کہ a guy who has been humble throughout his career. ابھی آگے تھوڑے بہت ہم نے بس دیکھے who has been a natural player. کہا جاتا ہے کہ جی رونالڈو کمپیریزن ان دونوں کا، اور پھر نیمار کو کبھی بیچ میں لے آتے ہیں کبھی کچھ پلیئرز کو. لیکن اس کے بارے میں کہا جاتا ہے میسی کے بارے میں کہ he's been a natural talent. اور رونالڈو محنت کر کے ہارڈ ورک، ڈیڈیکیشن اینڈ ایفرٹ سے. بٹ یو نو ابھی تو گول میں وہ لیڈ کر رہا ہے نا بھائی. وہ نو ڈاؤٹ آف کورس از اے اسٹار. لیکن کل کا میچ اسمبلیاں ٹوٹیں گی، اتحاد. چودھری پرویز الہی خفا ہو گئے. کہتے ہیں جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ ہمارے اور پی ٹی آئی کے محسن ہیں. عمران خان نے ساتھ بٹھا کر ان کے خلاف بات کر کے زیادتی کی. سندھ میں کرپشن کی نئی داستان. آڈیٹر جنرل سندھ سیڈ کارپوریشن میں کرپشن کا انکشاف. سیٹھا راجہ فارم مینیجر نے 2000 من گندم چوری کر کے بیچ دی. 2 کروڑ 38 لاکھ کی کھاد خریدی لیکن استعمال نہیں کی. جی جناب، تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. فائنلی عمران خان صاحب نے جو اسپیسیفکلی جو اعلان کرنا تھا وہ کر دیا اعلان. اور وہ اعلان یہ کیا ہے کہ وہ فرائیڈے 23 دسمبر کو کرنے جا رہے ہیں پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیز ڈیزالو. اور ہم نے تمام تر اس دن ایکٹیویٹی بھی دیکھی کہ جب ان کے ساتھ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ہم نے تمام تر مناظر دیکھے. اس کے بعد پھر اسپیسیفکلی عمران خان صاحب نے پھر وہ نیوٹرل پہ بات کی. انہوں نے کہا جی ہم تو اسمبلیز ڈیزالو کر دیں گے، پھر آپ الیکشنز ود ان دا ٹائم کرانے کی ذمہ داری پھر دیکھتے ہیں کہ نیوٹرل ہے یا نہیں. تو ایک بار پھر سے جی انہوں نے خان صاحب نے کافی انہوں نے کہا کہ یہ ذمہ دار ہے. جی وہ کون تھا سوال ہوتا تھا، اس کو انہوں نے کہا یہ ہے. تو پھر اس کی وجہ سے پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت تو پرویز الہی صاحب خاموش رہے. اس کے بعد باہر آ کے انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بھی uncomfortable, but then he afterwards he received a call اور اس کے بعد discomfort جو تھا وہ تبدیل ہوا تھوڑا سا اینگر میں. پھر انہیں خیال آیا کہ نہیں انہوں نے خان صاحب نے زیادتی کی ہے اور یہ بات انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی. اور وہ فون کال تھی جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب کی. یہ کہنا ہے انہوں نے کہا کہ کال آئی نہیں ہے، ویسے وہ رابطہ ہوا ہے ان کو کال ایسے آئی نہیں کیونکہ کل پروگرام رپورٹرز میں نہیں. اور ہاں کیونکہ کل بار بار پوچھ بھی رہے تھے نا کہ خابر گھومن صاحب بھی پروگرام رپورٹرز میں جو اسپیسیفکلی لگا بھی تھا اس میں پوچھ بھی رہے تھے. سو کیا ویسے کل گفتگو ہوئی اور انہوں نے کیا اپنا جیسے ڈسکمفرٹ جیسے ستی نے بھی کہا انہوں نے اپنی ناراضی کا اظہار کیسے کیا آپ کو سنواتے. خان صاحب کو یہ بات کہی 3 مہینے پہلے. دیکھو باجوہ صاحب ہمارے محسن ہیں، آپ کے محسن ہیں، پی ٹی آئی کے محسن ہیں. یار خدا کا خوف کرو، ان کے خلاف نہ بولیں.
ہم ملے نا 2:30 بجے، میں مونس حسین لائی، اس وقت بھی میں نے کہا کہ دیکھیں باجوہ صاحب کے خلاف نہیں بات کرنی. کہتا ہے یار بہت سفارشیں آئی ہیں، مجھے بھی آئیں. تو میں نے کہا پھر مان لینا. جو زیادتی کی عمران خان صاحب نے ساتھ بٹھا کے مجھے میرے سامنے باجوہ صاحب کے ساتھ ان کو برا بھلا کہنا، یہ بڑی زیادتی ہے. اور پی ٹی آئی کو چاہیے یہ یاد رکھے، آسان فراموش نہ بنے. باجوہ صاحب کے آسان ہیں. باجوہ صاحب نے ان کو کہاں سے کہاں اٹھا کے اوپر لے گئے، اور ہر چیز کی اگر باہر سے فنڈ لانے تھے خود جاتے رہے. کنگ کو ملے، سلیمان کو ملے، کراؤن پرنس کو ملے، قطر سے پیسے لے کے آئے. آئی ایم ایف کا وہاں بیٹھ کے بیلجیم میں انہوں نے کام کیا. یار یہ کیا سمجھتے اپنے آپ کو؟ یہ کو اتار ہے، اوپر سے آ گئے ہیں سارے لوگ. انہوں نے اگر باجوہ صاحب کے خلاف کسی نے بات کی، سب سے پہلے میں بولوں گا، اس بعد ساری ہماری پارٹی بولے گی. یہ انہوں نے مذاق بنا لیا. اتنا بندہ انسان فراموش ہو سکتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ منہ اٹھا کے جو مرضی آئے، وہ چیمہ اور اس کی بیگم شروع ہو جاتے. اور یار آپ اپنی اوقات میں رہے. اچھا جی، تو یہ تو بات ہوگی. اس کے بعد بھی بہت کچھ ہوا جی. اس کے بعد یہ ہوا کہ کافی جو سوشل میڈیا پر ظاہر ہے کہ جو کچھ ہم نے لوگوں نے دیکھا کہ جو صحافی ان کی جانب سے کافی کنسرن شو کیا گیا، جو پہلے بھی کنسرن شو کر رہے تھے کہ جی پرویز الہی صاحب پہ بھروسہ نہیں کیا جانا چاہیے. اس کے بعد پھر اب اس کے بعد کی اپڈیٹ یہ تھی کہ مونس الہی صاحب پھر زمان پارک پہنچے. اس کے بعد پھر ملاقات ہوئی، یقین دہانی کرائی. پھر میری فواد چودھری صاحب سے بھی رات کو گفتگو ہوئی تھی، تو وہ انہوں نے کسی نوعیت کا سخت بیان دینے سے گریز کیا. انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں کہ ہمارا اتحاد متاثر ہو. حالانکہ وہ تو کہتے رہے کہ جی ان کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا جنرل فیض کے ذریعے، اور وہ کہتے تھے کہ خان صاحب کا حکم. بائی دا وے میں سن رہی تھی پرویز الہی صاحب نے بھی بات بھی کی تھی، جیسے شیخ رشید صاحب اور خود فواد چودھری صاحب جس قسم کی سٹیٹمنٹس پرویز الہی صاحب کے بارے میں دیتے رہے ہیں، تو انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا کہ بھئی یوں تو ہم بھی، ہمارے بہت سارے ایسے ہیں رہنما جن کو ہم بھی کہیں وہ سارا دن بولتے رہیں گے. تو خاور گھمن صاحب جو کہ اس وقت وہاں پہ موجود بھی تھے، پروگرام دی رپورٹ اس کے اینکر پرسن، اور ہمارے اسلام آباد کے بیورو چیف اس وقت ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں، جنہوں نے کل کا یہ سنسنی خیز انٹرویو ریکارڈ بھی کیا. ان سے بات بھی کر لیتے ہیں. السلام علیکم خاور، اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. خاور، یہ جو کل کا انٹرویو تھا اور جو اسپیسیفکلی جتنے نالاں اور ناراضی کا اظہار کیا پرویز الہی صاحب نے، بیٹھے تھے، بالکل بھرے بیٹھے تھے، جس طریقے سے غصے کا اظہار کیا، کیا موڈ لگ رہا ہے آپ کو ان کا؟ کہ رہیں گے اتحاد میں، اسمبلیاں توڑیں گے؟ کچھ لگ رہا ہے آپ کو ایسا؟ اچھا، بہت شکریہ پروگرام میں لینے کے لیے ستی اور مدیحہ. ایک تو چھوٹی سی کلیریفیکیشن جی جو ہے ہماری آرگنائزیشن کے اندر یہ لوگوں کو علم ہے کہ یہ انٹرویو بنیادی طور پر ہفتے کا پلان تھا. جی اور ہم ہفتے کو گئے، وہاں پہ سیٹ شیٹ بھی لگا لیا، لیکن وہ کیونکہ سارا دن میٹنگ چل رہی تھی، وہ بھی آپ کو پتا ہے، راول پنڈی گئے، وہاں سے واپس آئے، میسجنگ میٹنگ یہ وہ، تو ہم وہاں پہ گئے، سارا سیٹ لگا، بیٹھے، اور اس کے بعد پتا چلا جی آج مشکل ہو رہا ہے تو پھر کل کر لیتے ہیں. اچھا ایگزیکٹلی. تو ہمارے دوست ہیں نا، ظاہر ہے وہ جو بعض دوست یہ تب سے یہ کر رہے ہیں، وہ بڑا یہ سیٹ اپ تھا، سنڈے والے دن تو رپورٹرز ہوتے نہیں. وہ بھیا خبر جہاں سے ملے. جی بھائی، یہ بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل صحیح کہا. اچھا، جہاں تک تعلق ہے کہ وہ رکیں گے یا نہیں رکیں گے، دیکھیں وہ اگر آپ نے انٹرویو سارا سنا ہے تو اس کے اندر ایک چیز واضح انہوں نے بتا دی کہ ہم نے جو سمری کے اوپر ایک سائن کر کے، میں نے خود سائن کر کے وہ میں نے دے دیا ہوا ہے جو ہے عمران خان صاحب کو. جو جہاں تک تعلق ہے اسمبلی کی ریزولوشن کا، ظاہر ہے لیکن ایک چیز ہے خاور بھائی، اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھے، سمری سائن کر کے خان صاحب کو دے دینا اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ زمان پارک سے موو ہوگی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس نے موو ہونا ہے وہیں سے، پرویز الہی صاحب کے پاس سے، وزیر اعلیٰ ہاؤس سے. تو ڈو یو تھنک کہ اس کی سگنیفیکینس اس لحاظ سے کچھ ہے؟ نہیں، دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں نا. سگنیفیکینس اس لحاظ سے ہے کہ سمری وہ جاتی ہے تھرو جو اسپیکر آفس آگے چلی جائے گی. مسئلہ یہ ہے کہ سمری، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اگر جو چودھری پرویز الہی صاحب یہ کہہ دیں آن دا ریکارڈ آ کے، یا ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کر دے چیف منسٹر کا آفس کہ یہ جو سمری جو میرے نام سے یا میرے سائن شدہ جو ہے جو میری دستخط سے آ رہی ہے، یہ میں اس کو واپس لینا چاہتا ہوں، پبلکلی کہہ دیں یا تھرو اسٹیٹمنٹ کہہ دیں، تو پھر تو وہ بالکل اس کو واپس لے سکتے ہیں. صحیح. لیکن ڈو یو تھنک کہ کل آپ کے انٹرویو میں بھی بات کرتے ہوئے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بہت سارے بھی ایسے کام ہیں جن کو کرنا ہے، اور وہ بار بار عثمان بزدار کے والے سے بات بھی کر رہے تھے کہ وہ اتنے کام پہلے بگاڑ گیا ہے، کیونکہ جب آپ نے ان سے پوچھا بھی کہ آپ نے اب تک کیا کیا. اچھا، تھوڑا سا نا وہ اگر دو چیزیں ہم کلیریفائی کرتے ہیں جو مجھے چیز سمجھ آئی ہے. دیکھیں انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا جو سیاسی اتحاد ہے وہ پہلے دن سے، ظاہر ہے جب میں سی ایم بناؤں تو 186 ٹوٹل جو ووٹ چاہیے ہوتے ہیں چیف منسٹر بننے کے لیے، اس میں سے 180 پی ٹی آئی کے ہیں، 10 ہمارے ہیں. تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کا میں مرہون منت، تو یہ امانت ہے ان کے جو میرا آفس ہے ان کی جو ہے
PTI की। और जब भी मुझे याद है कि इनके ओथ टेकिंग के बाद जहाँ इस्लामाबाद में ओथ टेकिंग हुई थी क्योंकि गवर्नर ने नहीं लिया था वो, तो उस दिन सुबह भी मेरी पहली मुलाकात हुई थी, हमने उनका छोटा सा इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा था कि आधे घंटे के अंदर अंदर हम समरी भिजवा देंगे जब भी इमरान खान साहब कहेंगे कि समरी रिजॉल्व करें। लेकिन मैं सिर्फ कल के इंटरव्यू क्योंकि हम बार बार ये देख रहे हैं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, अगर आपने फिर मैं दोबारा से दोहराता जरूर सारा इंटरव्यू सुना है, उनने बरमला ये बात मानी है कि हमारा एस्टेब्लिशमेंट के साथ थ्रू ताल्लुक रहा है। बाज़ औक़ात उन्होंने ये भी कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे साथ ज्यादती भी की, लेकिन हमने बुरा नहीं मनाया क्योंकि हमारा एक ताल्लुक वास्ता एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहा है और हमने सियासत एस्टेब्लिशमेंट के साथ की है। वो बरमला इस चीज का वो एतराफ करते हैं, वो कभी कतराए नहीं इस बात को ओन करने में। हाँ, एग्जैक्टली। अब चूंकि आपको पता है वो जो है थोड़ा सा चौधरी साहबान की सियासत का एक तरीकाकार है, वो जितना जो मर्जी हो जाए, जरदारी साहब के साथ भी ताल्लुक वास्ता उनका है। वो मरियम साहबा की जब वालिदा साहबा का इंतकाल हुआ था, उनके घर भी गए थे, कल इंटरव्यू में बताया कि जी हमारी बड़ी अच्छी मुलाकात हुई। उन्होंने ये भी मरियम साहिबा की तारीफ भी कल कर रहे थे। जी मैं वही अर्ज करूँ। तो उन्होंने कहा कि जी हमारे ऊपर चूंकि बाजवा साहब के साथ ताल्लुक वास्ता है, एहसानात हैं, और उन्होंने एक वाकया भी बयान किया कि किसी शुरू में जब ताल्लुकात हमारे PTI के साथ नहीं थे लेकिन हम इतिहाद का हिस्सा बने, और उसके बाद ये भी एक मूव चली कि इनको गिरफ्तार कर लें, जेल में डाल लें, और फिर उस वाकये का भी जिक्र किया कि जी मोनस को वजीर नाम ये भी बताया था कि किसके कहने पे वो वाकया हुआ था, और फिर जब ट्रेस किया तो पता चला कि किसने हुक्म दिया था। ये भी सारे के सारे उन्होंने ही माना कि जी उन्होंने कहा कि इनिशियली तो खान साहब जो है वो जो मोनस को वजीर भी नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन अगेन उन्होंने कहा जो हमारी साथ ही नहीं बिठाते थे। पॉलिटिकल जो कमिटमेंट है वो हमारे पार्ट पे यहाँ तक जिसका ताल्लुक है वो हमने हमेशा वो अपनी निभाई है। वो आपको याद होगा, वो हमेशा से उनका ये एक तरीका कार है। लेकिन आप चूंकि एक रिक्वेस्ट की थी उन्होंने इमरान खान साहब को कि सर आपका जो भी ताल्लुक वास्ता बाजवा साहब के साथ रहा है, आप अलहदा से जो मर्जी गए, लेकिन कम से कम वो जो हमारे साथ बैठ के और ये प्लीज ना करें। अब वो जाहिर है उन्होंने साथ बिठा के किया, उसके बाद बाजवा साहब की तरफ से एतराज आया पैगाम की शक्ल में, फोन कॉल की शक्ल में, उन्होंने बताया इंटरव्यू के दौरान, तो उसके ऊपर उनको गुस्सा था। अच्छा खावर साहब, अब क्या लगता है आपको, आपकी यू वर देयर एंड यू आर लुकिंग एट द एक्सप्रेशंस। अच्छा, एक चीज जो बयान की सूरत में बाहर आती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन सामने जब किसी शख्स को आप देख रहे होते हो, क्योंकि परवेज इलाही साहब नॉर्मली हमने उनको देखा है कि वो बात करने का मौका देते हैं, वो बात सुनते हैं और फिर जवाब देते हैं, क्योंकि जाहिर है ही हैज अ वास्ट एक्सपीरियंस इन पॉलिटिक्स। लेकिन कल का जो उनका जो बयानिया था, जो उनका अंदाज था, वो डिफरेंट था। डिड यू नोटिस दैट? और दूसरा, मोनिस इलाही साहब जमान पार्क जाते हैं, उसके बाद बात कुछ और होती है, लेकिन आपको लगता है कि कुछ थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट आ चुका होगा इन सारे बयानात के बाद अब PTI और काफ लीग के दरमियान? देखिए, मैं दोबारा से इस चीज को क्लैरिफाई करता चलूं। असेंबलियों की जो रेजोल्यूशन का मामला है, अगर उसको रुकना है किसी वजह से, तो वो फैसला इमरान खान साहब का होगा। अच्छा। या फिर जो PDM है, तहरीक अदम एतबार लाते हैं, या गवर्नर राज लगाते हैं, या और कोई तरीकाकार करते हैं। चौधरी परवेज लाई साहब ने जो अपना एक दस्तखत कर दिया है और जो अपनी जुबान देती है कि हमारी तरफ से इसमें कोई रुकावट एज एन इंडिविजुअल, एज ए पार्टी, वो नहीं डाली जाएगी। खावर, आपने वैसे दूसरी साइड पे पूछा है कि क्या ऐसी वजह है कि आपने फ्राइडे तक का भी टाइम क्यों दिया है? आप पहले कर लेते, आपने तो 20 तक कर लेनी थी, बट वाई 23 दिसंबर, वाई फ्राइडे? आपने किस चीज का इंतजार करें? ये 4 दिन भी आप ना इंतजार करते, कर लें फौरन। देखें, इसी इंटरव्यू के दौरान जब मैंने पूछा, क्योंकि वो खबर थी कि आपका एक चक्कर शहर इक़्तिदार ट्विन सिटीज ऑफ इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी लगा, उन्होंने कहा जी लगा, गए मुलाकात हुई, वहाँ पे पैगाम आया, आपने पैगाम वो दिया इमरान खान साहब को? उन्होंने कहा जी दिया। वो पैगाम क्या था? उन्होंने कहा जी पैगाम यही था कि जी मुआशी हालात बड़े खराब हैं और मौजूदा सिस्टम को चलाएं, तो उसके बाद फिर जो चीजें देख लेते हैं। लेकिन वो फिर खान साहब ने कहा, मुझे जो अब नजर आ रहा है वो ये है कि खान साहब ने कहा चले ठीक है, अभी 8 दिन का वक्त है, इस दौरान अगर कोई जो फेडरल गवर्नमेंट ये कह दे कि जी हम अर्ली इलेक्शंस के ऊपर कोई बातचीत कर लेते हैं, तो मामला तो आगे बढ़ाते हैं। अभी भी खान साहब इस हवाले पर उम्मीद है, लेकिन एक बात खावर, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जी उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, परवेज इलाही साहब कह रहे हैं इमरान खान साहब को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, दोनों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, तो फिर कैसी बातें करनी चाहिए? इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई आपको? देखें, एक चीज जो हमें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, काफ लीग एक बजाते खुद पॉलिटिकल पार्टी है और वो आप देखें उनकी 3rd जनरेशन है सियासत के अंदर।
चौधरी जहूर लाई, उसके बाद शुजात चौधरी परवेज लाई, और अब उनके कुछ 4 जो बच्चे हैं वो इस वक्त नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली का हिस्सा है। मतलब 3rd जनरेशन वो सियासत के अंदर हैं। और सियासत के अंदर जैसा मैंने कहा हर पोलिटिकल पार्टी अपने बच्चों का पॉलिटिकल करियर जो है ना मुस्तहकम कर सकें। एक नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि एक पॉलिटिकल पार्टी का एक डीएनए सेट हो जाता है। जिस तरह नून लीग का एक अपना डीएनए है, बाकी भी पॉलिटिकल पार्टीज वो अपना एक तरीक़ाकार से मुख्तलिफ सिचुएशंस के ऊपर रिएक्ट करती हैं। तो लिहाजा अब जाहिर है इनका एक अपना तरीक़ाकार है। वो बरमला इस बात का एतराफ़ करते हैं कि जी हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ हमने ना कभी लड़ाई लड़ी है ना लड़नी है फ्यूचर के अंदर, तो वो हमारा एक तल्लुक। जाहिर है सर 8 नशिस्तें, वो तो आगे बात कर रहे हैं ना कि ये गुडविल के तौर पर तो नहीं है खान साहब के साथ महज, क्योंकि वजारत आला इसके अलावा उनको 8 नशिस्तों के साथ नहीं मिल सकती थी। अब वो 8 नशिस्तों से मामला बढ़ा के 30 नशिस्तों तक लेके जाना चाह रहे हैं सीट एडजस्टमेंट। ये नशिस्तों की अभी तादाद के ऊपर वो मैंने पूछा, वो 8 से ज्यादा ही होंगी ना। अच्छा, तो वो उनका है। अब खान साहब ने जो रिसेंट जाहिर है पहले उनके वो एक जो 2018 के इंतखाबात, उसके बाद 1 पेज और उसके बाद ये लड़ाई झगड़ा सारे चल रहा है। तो खान साहब का एक अपना एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो एक अपने तरीकेकार से इवॉल्व हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कल वो सदफ थी एंकर, वो कह रही थी अच्छा ना होता कि ये आराम से बंद दरवाजों के पीछे ये सारे मामला तय कर लेते। मैंने कहा ऐसा नहीं करें। अगर ये बंद दरवाजों के पीछे तय कर लेंगे तो मैं और सत्ती साहब और मदीहा किस बात करेंगे? हम तो कहेंगे सब अच्छे। हमारे तो शोज ही मुक जाने अगर इतनी तमीज से सब चीजें होने लग गई तो ये देखें अभी वो अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है। अमेरिका के अंदर ये है कि रिपब्लिकन जो है वो ट्रम्प के हवाले से पार्टी के अंदर ही वो वहाँ पे मारदार चल रही है। कुछ कहते हैं कि जी आना चाहिए, इनको नहीं आना चाहिए। तो सियासत के अंदर ये हर पॉलिटिकल पार्टी का, हर सियासतदान का अपना एक अपना अंदाज है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया खबर गुमन साहब फॉर बी दस। बड़ा एक जबरदस्त इंटरव्यू हुआ और उसके बाद उसके आफ्टर इफेक्ट्स पे हम बात कर रहे थे। तो अभी क्या ब्रेक ले 53 मिनट्स का इंटरव्यू था, तो मैंने पूरा का पूरा मैंने भी उसको निचोड़ा था क्योंकि उसके बाद मुझे उस पे बात यू हैड टू डू ऑफ कोर्स, आपको चीजें आगे लेके चलनी थी। ब्रेक। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सिंध में करप्शन की एक नई दास्तान जो है वो रकम हुई है। आपको बताते चलें कि ऑडिटर जनरल सिंध सेट कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है कि सेठा राजू के फार्म मैनेजर ने 2000 मन से जायद कपास चोरी करके बेच दी है, जिसकी मालियत 1 करोड़ 44 लाख रुपए बनती है। और सिंध सेट कॉर्पोरेशन हैदराबाद ने 2 करोड़ 38 लाख रुपए की खाद खरीदी और वो इस्तेमाल ही नहीं की। और ये पहले जी तो ये इस मैसिव लेवल की, और इसके अलावा वो जो उनके सलाम मुतासिर के लिए जो गंदम गई थी वो भी चोरी करके बेच दी गई, सब बेच डाला। हाँ जी। अच्छा जी, तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के रुकने सिंध असेंबली खुर्रम शेर जमान साहब। खुर्रम शेर जमान साहब, ये अजब ही कहानियां सामने आ रही हैं कि एक तो चोरी करके बेच दी गंदम, फिर किराया वसूल नहीं किया गया, फिर ये हो क्या रहा है, ये चक्कर क्या है, ये क्या कोई देखता नहीं है यहाँ पर इनको? नहीं, ये तो तौहीन है सिंध हुकूमत की। 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ की बात करना, ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो आपको मैं क्या कहूँ इसके बारे में। देखें, अभी पिछले दिनों बहुत ज़्यादा पुरानी बात पे नहीं जाते, 7.4 अरब रुपए जो हैं वो एक डीसी ने जो है गायब कर दिए थे हाईवे की जो कंस्ट्रक्शन हो रही। तो 1-2 करोड़ रुपए तो मेरे ख्याल से शायद हो जाएगी, इनको पता नहीं बरतरफ ना कर दिया जाएगा, इतने कम पैसे क्यों के। देखिए, मैं बेसिकली जो मेरा 10 साल का तजुर्बा रहा है सिंध असेंबली के अंदर, वो मैंने ये सीखा है, जो मुझे नजर आ रहा है कि बेसिकली एक कंपटीशन है, आपस में कंपटीशन चल रहा है, कौन कितने पैसे बनाएगा, कौन कितनी तरक्की करेगा, किसके कितनी जायदादें होंगी, कौन ज़्यादा अपने बच्चों को बाहर बेहतर तालीम के लिए भेज देगा। सो यहाँ पे कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं है। और हमारे तो गले हमारे चीख के ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की अगर आप बुक्स खोलेंगे पिछले 15 साल की जो हुकूमत सिंध की है, तो अपने कान पकड़ लेंगे। लेकिन हैरत है कि इस मुल्क में कुछ होता ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। ये आपके मेरे बच्चों की जिंदगियां खराब करके और अपनी जिंदगियां बेहतर कर रहे हैं। आप देखें ना कि हमारे पास सूबे सिंध के अंदर 70% लोगों के पास पीने का पानी मुयसर नहीं है अकॉर्डिंग टू वाटर कमीशन। स्कूल में बच्चों के पास तालीम नहीं है, हॉस्पिटल के पास एक अच्छे इलाज का जो है निज़ाम मौजूद नहीं है। और यहाँ पे कहाँ पे करप्शन का निज़ाम और करप्शन लूटमार इतनी है कि कोई हिसाब नहीं। मैंने बहुत बार इस सिंध में बात कही, पिछले दिनों कही कि अगर हम झूठ बोलते हैं तो हम पे केसेस कर दें। आप देखिए ऑडिटर जनरल क्या कह रहा है आपको, ये सारी वो बातें हम करते हैं जो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान रिपोर्ट करता है। आपको याद हो गंदम के बारे में भी आपने बात की, एक रिपोर्ट आई कि चूहे खा गए गंदम जी, फिर पता चला गंदम की बोरियां गायब हो गई, फिर अरबों रुपए की गंदम जो है
ہاں جی پھر اس کے بعد ریت ملی. سو اربوں روپے کی گندم جو ہے سالانہ گوڈاؤن سے خراب جو ہے غائب ہو جاتی ہے, کھلی آسمان کے نیچے بارشوں میں وہ تباہ ہو جاتی ہے. اب آپ بتا رہے ہیں کہ 2-2.5 کروڑ روپے کی جو ہے وہ کپاس خریدی گئی ہے, پتہ چلا وہ خریدی نہیں گئی ہے. سو دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ کمپیٹنٹ لوگ نہیں ہیں اور رشوتیں دے دے کے لوگ نوکریاں کر کے آتے ہیں. لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں ان کو کوئی غرض نہیں ہے اپنے صوبے سے. دیکھیں صوبہ تو پنجاب بھی ہمارا ہی ہے نا, آپ کا ہمارا ہے, کے پی بھی ہمارا ہے, لیکن اب تو اس میں ایک جیلسی ہونے لگ گئی ہے کہ ہمارا صوبہ سندھ جو ہے وہ پیچھے جاتا جا رہا ہے اور اس کے سامنے اگر آپ دیکھیں گے باقی صوبے تو بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ہر مصیبت ہر قیامت صوبے سندھ کے اندر آتی ہے. ایڈز ہوتے ہیں تو لڑکانا تو ہوتے ہیں, بچے بھوک سے مرتے ہیں وہ تھر میں مرتے ہیں, کتے کاٹ جائیں دوائیاں نہیں ملتی ہیں تو وہ جو ہے وہ کیسز بھی صوبے سندھ کے اندر ہوتے ہیں. سندھ ٹیکسٹ بک کی جو کتابیں ہیں وہ جو ہے وہ کباڑی کو 6000 کلو جو جی وہ حساب کیا تھا نا 150 من تھا جی. سو یہ نا یہ سلسلہ رکا نہیں ہے. مطلب روزانہ آپ کو کوئی نئی کہانی صوبے سندھ میں ملنے کو دیکھنے کو ملے گی. اب دیکھیں سب سے زیادہ افسوسناک صورتحال جو آج کے تاریخ کے اندر ہے وہ بچوں کا, نوجوانوں کا مرنا ہے جو اسٹریٹ کرائم کے اندر ہو رہی ہے کہ موبائل چھینا گولی مار دی, پرس چھینا گولی مار دی, ماں کے سامنے بیٹے کو گولی مار دی, پرسوں جو ہے باپ کے سامنے بیٹے کو گولی مار دی, NED یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہے اس کو گولی مار دی. سو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں. لوگ جو ہیں روزانہ کی بنیاد پہ صوبے سندھ کے اندر ان تمام مسائل کو فیس کر رہے ہیں اور آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ صوبے سندھ کے اندر 15 سال سے اقتدار کے اندر ہے. یہ ان کا 5واں دور ہے. کوشش نہیں کی جا رہی کہ ٹھیک کریں. دیکھیں پوری دنیا کے اندر کرائم ہوتا ہے, پوری دنیا میں کرپشن ہوتی ہے, لیکن اس کو کام کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے. ہمارے یہاں کیا سلسلہ ہے, صوبے سندھ کے اندر سسٹم بنائے گئے ہیں. آئی ہوپ آپ کو پتا ہو کہ سسٹم کیا ہوتا ہے. ایک سسٹم بنایا جاتا ہے کہ کرپشن کرنی کس طرح ہے, پیسہ ایک آدمی نہ کھا سکے. آپ مجھے بتائیں کہ DC جو 7.5 ارب روپے جس کی کرپشن آئی ہے اس کی وجہ ہے کہ وہ سسٹم کے تھرو نہیں گزرا. شاید اس نے خود سارے ہڑپ کرنے کی کوشش کی. 2 DC ہیں جس میں سے ایک مٹیاری کا DC ہے. اگر وہ سسٹم کے تھرو جاتا تو کبھی بھی یہ پرابلم نہیں آتی اور وہ اکیلا تو اس کے اندر ہوگا بھی نہیں. سو میں آپ لوگ بتائیں, آپ لوگ سندھ اسمبلی میں کریں گے کہ کیوں نہیں آپ لوگ کورٹ جا رہے ہیں؟ آپ لوگ تو مطلب باصل لوگ ہیں, there has to be solution. آپ لوگ تو باصل لوگ ہیں, آپ لوگ کے پاس سارے ثبوت اور شواہد اکٹھا کرنا آپ کے لیے کوئی بڑی بگ ڈیل نہیں ہے. سو کیوں نہیں جاتے, ان کو کیفے کردار تک کیوں نہیں پہنچواتے سر؟ اچھا دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ جب اس طرح کے ایشوز آتے ہیں تو ہم نے ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے. ہم نے ڈیفینیٹلی عدالتوں میں بھی جانا ہے. کتنے کیسز لے کے ہم عدالت گئے ہیں. آپ دیکھیں عدالتوں کے اندر بھی لاکھوں کی بنیاد کے اوپر کیسز جو ہے پینڈنگ ہے, لاکھوں کی بنیاد. جب تک ان کی باری آئے گی اس وقت تو یہ ریٹائر ہو کے پاکستان سے باہر چلے گئے ہوں گے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے جو ڈیول نیشنلٹی والا سلسلہ ہے ختم ہونا چاہیے. کسی بھی سرکاری ملازم کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے. کینیڈا کی نیشنلٹیز ان کے پاس ہے, دبئی US کی نیشنلٹیز ان کے پاس ہے, دبئی کے اندر انہوں نے اقامے لیے ہوئے, دنیا کے ہر ملک میں ان کے پاس پراپرٹیز ہیں. یہ آپ کے سوچ بھی نہیں کہ ان کے پاس کتنی جو ہے نا جائیدادیں ان کے پاس موجود ہے. ہر سرکاری افسر کے پاس ڈیفنس کے اندر 500 گز کا 1000 گز کا بنگلہ ہے. مطلب کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے کہ یہ شخص جب حکومت میں آیا, جب یہ MNA بنا میں نے کیا ہے, اتنے جلدی پیسے کیسے بن جاتے ہیں. میں بہت سارے لوگوں کے بعد یہ دیکھتا ہوں وہ کچھ بھی نہیں تھے, اقتدار میں آنے سے پہلے کچھ تھا ہی نہیں, کرائے کے گھر میں رہتے تھے, آج ہزار گز کے بنگلوں کے اندر رہ رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ سرکاری کو دیکھ لیں, آپ جائیں ہر آپ کو جو ہے کلفٹن ڈیفنس میں نظر آئے. ہائی لائٹ تو دیکھیں میڈیا پہ ہم بھی بیٹھ کے کرتے ہیں اور ہمارا تو کام ہی ہے کہ ہم ہائی لائٹ کریں, لیکن سر عدالتوں کا دروازہ کھٹکانا چاہیے, کیونکہ اگر اتنے بڑے بڑے کرپشن کے کیسز سالو ہوں گے تو جو چھوٹا بندہ ہے نا وہ کچھ کرنے کی سوچے گا ہی نہیں. دیکھیں سیاسی جماعتوں کے جو لیڈرز ہیں نا, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے MNAs MPs اور اپنے منسٹرز پہ نظر رکھیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں, کہاں سے اتنا پیسہ آ رہا ہے. اس کے بعد دیکھیں کہ جب سیاسی لوگوں کے اوپر نظریں ہوں گی, ان کے اوپر سختی ہوگی, تو آٹومیٹکلی وہ جو لوگ آئیں گے وہ ڈپارٹمنٹس کو بھی دیکھیں گے. یہاں آفیشیل ہو گئی یہ کرپشن, یقین کریں یہ آفیشیل ہو گئی یہ کرپشن. آپ کو کوئی کام جو ہے گورنمنٹ آف سندھ کے اندر کرانا ہے, آپ کو اگر اس کی فیس 2500 روپے ہوگی تو آپ کو 20,000 روپے رشوت دینی ہوگی, کوئی ڈپارٹمنٹ بھی ہو. ہم نے بہت سارے ایشوز ہائی لائٹ کیے ہیں سندھ اسمبلی کے اندر, ہم نے اس کے اوپر احتجاج بھی کیے. دیکھیں پوری دنیا میں ہوتی ہوگی کرپشن میرے خیال سے, لیکن جو لیول اس وقت یہاں پہ چل رہا ہے, آپ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی دیکھ لیں, ایک پروجیکٹ کا جو کمپلیشن ہوتا ہے اس میں 10-12 کروڑ روپے رشوتیں دی جاتی ہیں, بلڈرز دیتے ہیں, اور پھر وہ پیسے آپ کے میرے جیسوں سے پیسے لیے جاتے ہیں جب کمپلیشن کا ٹائم ہوتا ہے. سو
اس کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. میری تو چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش ہے کہ چیف جسٹس صاحب سب سے پرائرٹی جو اس وقت دی جائے نا, وہ پرائرٹی دی جائے جو کرپشن کے کیسز ہیں ان کو. اس کی وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے آپ ہماری زندگیوں کے اوپر فرق آ رہا ہے, ہماری زندگیاں بہتر نہیں ہو رہی ہیں. دیکھیں میں تو کراچی آئٹ ہوں, میں کراچی میں کیا زندگی گزار رہا ہوں وہ آپ کے سامنے ہے کہ میرے پاس یہاں پہ کچرے اٹھانے کا نظام نہیں ہے, یہاں پہ بہت ساری چیزوں میں لوگوں کی کمر کی تکلیف. تحریک انصاف کے رہنما خرم شیر زمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. خواتین و حضرات, بزرگوں, بھائیوں, بچوں, بہنوں, ماؤں, سب کو میری جانب سے بہت بہت سلام. اور سلام اس لیے بھی کہ آپ لوگ 9 سے 10 بجے تک ہمارے ساتھ جڑے رہے اور 10 سے 11 بجے تک بھی انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا ساتھ برقرار رہے گا. یہ تالیاں چلیں جی. یہ اب اور اس ساتھ میں آپ کا سب سے زیادہ ساتھ نبھائیں گے میں, یعنی کہ اشفاق اسحاق ستی, اور میرے ساتھ ہیں سیدہ مدیحہ زہرا نقوی. اور ہماری انجمن ستائش باہمی جو ہے اسی طریقے سے پنپتی رہے گی, پھلتی پھولتی رہے گی ARY نیوز کی اسکرینز پر. الہی آمین, الہی آمین. اللہ کے ایسے بھی. لیکن ستی آپ کو پتا نہیں, یہ انجمن ستائش باہمی کا گروپ تھوڑا بڑا ہونا چاہیے. سب کو ایک دوسرے کے نا تعریف کرنی چاہیے. مطلب تعریف ان اے وے کہ TC نہیں کرنی, تعریف کرنی, موڈ لفٹ کرنے کے لیے. دس از ویری امپورٹنٹ. صبح صبح آپ کو موٹیویشن کے لیے کبھی کبھی آفس آتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے, کبھی کبھی صبح صبح آفس آتے تو ہمیں نا موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے. کہ آپ دیکھیں ہر ایک کی لائف میں کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی چل رہی ہوتی ہیں. ہم خبروں میں بھی چیزیں ایسی بہت ساری دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم خود اکثر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس اب یہ دیکھیں نا, کل جو کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی صورتحال ہے, ایک دن پہلے ہم نے NUT یونیورسٹی کے ایک طالب علم تھا تھرڈ ایئر کا, اس کی اسٹریٹ کرائم میں اس کی جان چلی گئی. پھر ابھی LLB کے اسٹوڈنٹ ہے, اس کی بھی موبائل چھیننے پہ اس کی جان چلی گئی. ہم لوگ نا بہت ایک پریشر میں. یہ ناگہانی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ایک دم آپ گھر سے بتا کے نکلیں کہ میں یہاں سے دوستوں کے ساتھ چائے پینے جا رہا ہوں, میں یہ کچھ لینے کے لیے جا رہا ہوں, میں یہ خریدنے جا رہا ہوں, میں وہ, اینڈ یو ڈونٹ گیٹ ٹو سے گڈ بائے. جس جگہ گئے تھے, جس جگہ سے آپ نکلے تھے, شاید اپنا فون چھوڑ کے نکلے ہوں, شاید یہ سوچ کے نکلے ہوں کہ امی سے میں گلے نہیں ملا, اپنے باپ سے نہیں ملا, اپنے بھائی سے نہیں ملا, اپنی بیوی کو نہیں بتا کے جا سکا, تو اس گھر میں واپس آنا بھی آپ کو نصیب نہ ہو. بالکل ستی. جیسے اسپیسیفکلی, اور ضروری نہیں کہ آپ کے ساتھ ایسا کوئی واردات ہو. ہم نے دیکھا جو عطر متین تھے آپ کے شہید ساتھی, کہ وہ اپنے گھر سے نکلے تھے اپنی بچی کو ڈراپ کرنے کے لیے. He left his phone at home, اور وہ گیا بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے, اپنی بچیوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے. اور کیا دیکھا کہ ایک واردات ہو رہی ہے, اور اس شریف آدمی نے کہا کہ نہیں, میں بچاتا ہوں, میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ جی میں اس بندے کو ہٹ کروں, اس بائک کو ہٹ کروں تاکہ یہ لٹنے سے بچ سکے. اور آج 18 فروری کو یہ واقعہ پیش آیا تھا. 18 فروری کو یہ واقعہ پیش آیا تھا. اور مدیحہ, آئی واز ڈوئنگ دا شو, اور آپ یقین کیجئے کہ کس طریقے سے ہوا کہ ہمارے پاس نذیر شاہ کی بریکنگ آئی, اور اس کے اندر یہ تھا کہ ایک گاڑی کی تصویر چلی. جب گاڑی کا نمبر میں نے دیکھا تو آئی ریمبر تھنگس, رائٹ. تو آئی ٹیکسٹڈ ہم دین اینڈ دیئر کہ ہو از دا اونر آف دیٹ کار, اینڈ دین ہی دین ہی انفارم می کہ اطہر نام کا کوئی بندہ ہے. سو اٹ واز سو پینفل. آپ نہیں تھی یہاں پر, ویری ڈیفیکلٹ. اینڈ ایون ناؤ, آج تقریباً 1 سال, ابھی کچھ 2 مہینے بعد ہو جائے گا, لیکن the pain is still there. اور آپ سوچیں میرا یہ حال ہے تو اس کی فیملی کا کیا حال ہے. اور دیکھیں جس کے لیے انہوں نے وہ کیا تھا وہ رکے بھی نہیں دیکھنے کے لیے کہ بندے کی سانس بھی چل رہی نہیں چل رہی. خیر, یہ واقعات یہاں پر ہوتے ہیں, اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں کہ آپ کے چہروں پہ تھوڑی بہت مسکراہٹ آ جائے. اتنی سیریس خبریں ہمارے پاس ہوتی ہیں شیئر کرنے کے لیے. ہماری کسی چھوٹی سی بات, چٹکلے سے آپ مسکراتے ہیں تو بھائی ہمارا, میں کہتی ہوں کہ ہماری کاوش ہے نا وہ پوری ہو جاتی ہے. صحت کے حوالے سے بات بھی کرتے تاکہ آپ لوگ اپنا خیال رکھیں. ابھی بھی بات کریں گے, لیکن پہلے ٹاپ اسٹوریز. کراچی میں سپاک لٹیروں نے موبائل فون نہ دینے پر ایک اور طالب علم کو قتل کر دیا. فائرنگ سے مقتول کے والد سمیت 2 افراد زخمی ہوئے. مشتعل افراد نے ایک ڈاکو کو تشدد کر کے ہلاک کر دیا. گیس لوڈ شیڈنگ نے سردی میں حد کر دی. ملک کے مختلف شہروں میں گیس کی بندش جاری. گھروں میں ناشتہ اور کھانا بنانا دشوار. مہنگائی سے سلنڈر اور باہر کا کھانا پہنچ سے باہر.
اچھا جی، موسم سرما میں ہم بات کرتے ہیں جہاں پر خوابوں کے حوالے سے، وہیں پر ہم بات بھی کرتے ہیں کہ بیماریاں بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، نزلہ زکام کھانسی وغیرہ کافی زیادہ ہوتی ہیں. اچھا، ڈرائی ویدر ہوتا ہے تو اس کے اندر، اور سرد موسم ہوتا ہے تو اس کے اندر طرح طرح کی جو وائرل ڈیزیزز ہیں وہ بھی پھیل رہی ہوتی ہیں، اس سے متعلق بھی ہم بات کرتے ہیں. لیکن ایک ایشو جو ہے وہ ہے پیرالسس کا، یعنی کہ فالج کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ بلڈ فلو غالباً اتنا نہیں رہتا جتنا ہونا چاہیے، سکڑ جاتی ہیں ہماری شریانیں نہیں رہتی. دوسرا یہ کہ ہم پانی بھی بہت زیادہ کم پیتے ہیں، ہم ذرا چائے قہووں کافی پہ ہمارا انحصار زیادہ ہوتا ہے، پانی کی انٹیک کم ہو جاتی ہے، پیاس نہیں لگتی، اور یہی کہتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے خون کی شریانیں جب سکڑ جاتی ہیں اور آپ کا خون بہت زیادہ گاڑھا ہو جاتا ہے تو تب رسک پر آپ آ جاتے ہیں. خدا نخواستہ اگر آپ کو بلڈ پریشر کی پرابلم ہو تو آپ فالج کے رسک پر آ جاتے ہیں. ایسا کیوں ہے اور ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ نیورو سرجن ڈاکٹر اورنگزیب عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیوز میں، ان کو گفتگو کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. ڈاکٹر صاحب، کیا واقعی ایسا ہے کہ ونٹرز میں فالج کا رسک بڑھ جاتا ہے کیونکہ خون کی شریانیں سکڑ جاتی ہیں؟ جی بالکل، ونٹر میں اس کے جو چانسز ہیں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور زیادہ تر جو ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں وہ ونٹر میں ہی آتے ہیں. ان چیزوں کے ریزن یہ ہے کہ جب ڈرامیٹک جو ہے ٹیمپریچر کم ہوتا ہے، لیٹ سپوز 25 سے 17 ہو گیا، 16 ہو گیا، تو باڈی کے جو ویسلز ہیں ان کی سائز کم ہو جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو جو نارمل ہو، یا جو پہلے سے بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہیں یا اسٹروک کے پیشنٹس ہیں. اس کی وجہ سے جو دماغ کے حصے ہوتے ہیں ان میں بلڈ سپلائی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ ویسل کی سائز جیسے کم ہوئی سامنے والے ایریا میں بلڈ سپلائی کم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے اسٹروک کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور اسپیشلی دسمبر اور جنوری کے مہینے میں یہ بہت دیکھا گیا ہے ہمارے ایریا میں بھی اور فورن میں بھی اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں. اور جیسا آپ نے فالج کی بات کی، اسٹروک کی، تو دس از دا سیکنڈ موسٹ کاز آف دا ڈیتھ اینڈ ماربیڈیٹی، مطلب پیرالائسس وغیرہ پیشنٹ جب دوسروں پہ اس کے اندر. مائی لیٹ فادر سفرڈ دیٹ ایز ویل، لیکن ان کا جو ایپیسوڈ تھی اب وہ تقریباً 24 آورس کے اندر ایک تو جلدی ہاسپٹل لے کے گئے تھے، اور اس کے بعد وہ ایک دن کے اندر ہی وہ سمٹمز جو ہیں وہ واپس ہو گئی تھی، ریزالو ہو گئی. یس، دیکھیں اس کے 3 قسم کے ٹائپس ہیں. ایک ہے ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک، جس کی آپ بات کر رہے ہیں. یہ وارننگ سائنس ہوتی ہیں کہ بھائی اسٹروک ہو سکتا ہے، رائٹ؟ تو اس کو ہم ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک کہتے ہیں، جو 4 گھنٹے سے 24 گھنٹے تک رہ سکتا ہے. سیکنڈ از اسکیمک اٹیک، جس میں ویسل جو ہے وہ سکڑ جائے اور ایریا کی پوری بلڈ سپلائی ہی کم ہو جائے، وہ ہمیں کلاٹ ہو جائے، تو وہ ہمیں جو ہم ایم آر آئی یا سی ٹی اسکین کرواتے ہیں اس میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ بالکل اس کا کلر چینج ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ ہیمریج ہو جائے، جبکہ پریشر زیادہ ہو تو بلڈ کی ویسل ہی پھٹ جائے. دیٹ از ویری ڈینجرس، لیکن لکلی دیٹ از اونلی 10%. 85% جو ہے وہ اسکیمک اٹیک ہی ہوتا ہے. اور لیکن ایک چیز یہ ہے کہ جیسے آپ نے اسکیمک اٹیک کی بات کی، تو اس کے اندر یہ بھی مثال کے طور پر کوئی بزرگ ہیں تو ان کا بلڈ فلو آلریڈی کم ہوتا ہے، بلڈ پریشر آلریڈی کم ہوتا ہے، تو ان کے چانسز پھر تھرڈ ٹائپ کے کم ہو جاتے ہیں. لیکن کسی جوان بندے کو تو اس کو ہیمریج کا خطرہ زیادہ ہوتا ہوگا. نہیں، اولڈ ایج میں زیادہ ہے، اولڈ ایج ایگزیکٹلی. اسپیشلی جو بلڈ پریشر، آپ یہ سمجھ لیں جو بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہیں یا آفٹر 55 یہ ڈبل ہو جاتا ہے. اگر آپ اسٹروک کی بات کریں تو ہے تو اسکیمک اسٹروک زیادہ، ہیمریج بھی ہوتا ہے، لیکن اگر ہیمریج پرٹیکولر بات کریں تو وہ ان میں زیادہ ہوتا ہے جو پہلے سے بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں. اور اس میں وہ مسٹیک یہ کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو میڈیکیشن لے رہے ہیں ہمارا بلڈ پریشر انڈر کنٹرول ہے، پھر وہ اپنی مرضی سے لینا شروع کر دیتے ہیں. 2 دن چھوڑ دی، 3 دن، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ سڈن ان کی ویسل جو ہے اس کی سائز بڑھتی ہے اور اس میں وہ رپچر ہو جاتی ہے، اور وہ بہت ہی سیریس کنڈیشن میں ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں. رسپانس ٹائم کیا ہونا چاہیے؟ مطلب کتنی جلدی اگر آپ لے جائیں ڈاکٹر کے پاس اور آپ ہاسپٹل لے جائیں تو بچایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں 3 to 8 hours اس کو ہم کہتے ہیں گولڈن پیریڈ. 3 to 8 hours گولڈن پیریڈ ہے. اور سیکنڈلی جیسے انہوں نے بات کی کہ ان کے والد صاحب کو، تو دیٹ از ڈیپینڈس آن دا سیویئرٹی کتنی ہے. کہ جیسے کسی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں سیویئرٹی کتنی ہے، ایسا تو نہیں صرف بمپر لگائے یا بہت زیادہ کوئی انجن کو. اسی طرح جو اٹیک ہوا ہے اس کی سیویئرٹی کیا ہے. اگر بہت زیادہ سیویئر ہے تو اٹس اب اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اگر آپ گولڈن پیریڈ پوچھیں تو دیٹ از 3 to 8 hours. یوزلی لوگوں کا لیفٹ سائڈ جو ہے وہ زیادہ، جی ہاں، ایکچولی اس میں لیفٹ اسٹروک رائٹ کی طرف زیادہ ہوتا ہے ویسل کی وجہ سے بھی. دونوں میں سے ایک ویسل تھوڑی بڑی ہوتی ہے برین میں، جو ہم کیروٹیڈ آرٹری کہتے ہیں، ایک تھوڑی ڈومیننٹ ہوتی ہے، دوسری اتنی نہیں ہوتی. فرسٹ. سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ جو پیشنٹس کی پریزنٹیشنس ہوتی ہیں، یا تو اس کو 2 نظر آئیں گے، یا ان کو جو ہے وہ بولنے میں مشکل ہوگی، ڈس آرٹیکولیشن کہ بول ہی نہیں سکیں گے یا بولنے میں مشکل ہوگی. اس کے علاوہ ہاتھ کی کمزوری یا پاؤں کی یا دونوں کی کمزوری. ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ یہ جو سمٹمز ہیں مثال کے طور پر جیسے اسٹروک ہوا،
اس سے پہلے کوئی نمبنس یا کوئی ایسی چیز یا سن جانا سو جانا کوئی ایسی چیزیں آتی ہیں جن پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے؟ ایگزیکٹلی وہ بالکل ہوتی ہیں پیشنٹس کو کہ پیشنٹ جو ہے کبھی نمنس فیل کرتے ہیں, ہاتھ پاؤں میں ہیوینس فیل کرنے, ہیڈ ایک فیل کرتے ہیں, سر کا درد, لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کو کیجول لے جاتے ہیں کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ ٹیبلٹ کونسٹان لے لیں. ہاں بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے, یا جو بلڈ پریشر کی ٹیبلٹ لیتے ہیں وہ لے لیتے ہیں, لیکن دے شوڈ گو فار چیک اپ, اسپیشلی وہ رسک پہ پیشنٹ ہوتے ہیں. اور ایسی صورت میں کیا چیک اپ کے لیے جائیں؟ دیکھیں وہ جائیں گے, ان کی ای سی جی ہوگی, اچھا ٹھیک ہے, ان کے سمٹمس کی سیویرٹی دیکھی جائے گی کہ ان کی پلس کیسی ہے, ان کا بی پی کیسا ہے, یہ سائن اینڈ سمپٹمز جو ڈاکٹر دیکھتے ہیں اور اس حساب سے اندازہ لگاتے ہیں. دے شوڈ گو فار ایم آر آئی, سی ٹی اسکین, یا ان کا ای سی جی پہ ہی پتا چل جاتا ہے. اچھا, اس دوسرا جو ہے کہ جو آپ نے ٹی ایس اے کی بات کی, ٹھیک ہے, اس کے اندر کیا پھر چانسز ہوتے ہیں آپ کے کہ ایک دفعہ آپ کو اگر وہ ہو گیا تو پھر یو آر ایٹ اے رسک کہ وہ آپ کو دوبارہ ہوگا؟ جی دوبارہ ہو سکتا ہے بالکل, بلکہ یہ سمجھیے کہ دیٹ از اے ریڈ فلیگ, دیٹ از اے وارننگ سائن کہ دوبارہ اس طرح کا اٹیک ہو سکتا ہے اور اس سے سیویئر بھی ہو سکتا ہے. اب نہ ہونے کو تو ہو سکتا ہے ساری زندگی نہ ہو, لیکن پیشنٹس کم انڈر. ڈاکٹر صاحب میری مدر بھی اس وقت یہ شو دیکھ رہی ہوں گی اور ان کو بھی اسی اسٹروک کی وجہ سے, کیونکہ بلڈ پریشر کا اتنا شوٹ کر گیا تھا, ان کی جو لیفٹ سائڈ تھی وہ پیرالائز ہو گئی, اور اس کے بعد ابھی بھی لائک پراپر سال بھی فزیو تھراپی کرانے کے بعد ٹانگ جو ہے تھوڑی بہت موو کرتی ہے, بٹ ہارٹ میں سے موو نہیں کرتا. تو ذرا بتائیں ایسے تمام تر لوگوں کو جو کہ دیکھ رہے ہیں اور جن کے بچے ان کی مطلب صورتحال کی وجہ سے کنسرن ہے کہ کتنا ضروری ہے کہ وہ بھی ویل پاور پیدا کریں, اور ان کے لیے کیا کیا احتیاط ضروری ہے, میں چاہتی ہوں آپ یہاں پہ بتائیں تاکہ لوگ کریں بھی. بہت آپ نے اچھا سوال کیا. سب سے پہلے تو میں اس کے رسک فیکٹر کی طرف آؤں گا. دیکھیں سب سے پہلے تو جو سالٹ کا استعمال ہے وہ لمیٹڈ ہے, ٹھیک ہے. سیکنڈ, سیچوریٹڈ فیٹ, جو فرائیڈ چیزیں ہوتی ہیں جیسے چپس ہو گئے, جیسے چکن وغیرہ جو فرائیڈ باہر کی چیزیں ہیں, وہ بہت زیادہ رسک فیکٹر ہے. اسموکنگ بہت بڑا, میل میں یہ زیادہ ہوتا ہے, تو اسموکنگ بہت بڑا رسک فیکٹر ہے. الکوہول ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے. اس کے علاوہ کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جیسے ہائپر ٹینشن, شوگر, اور جو بلڈ تھننگ ٹیبلٹس استعمال کرتے ہیں وہ رسک پہ رہتے ہیں. اب جن کو بلڈ پریشر ہے, اچھا لائف اسٹائل ماڈیفکیشن, واک کرنا, ادھر ینگ ہے, ایکچولی 40s کے بعد تو رسک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, تو ینگ ہے تو اپنا واک وغیرہ کریں, سلیپ پراپر ہو, سلیپ پراپر نہ ہونے کی وجہ سے بھی رسک بڑھ جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, یا اسٹریس, یا اسٹریس ہو گیا, اسٹریس ہوگا تو سلیپ پراپر نہیں ہوگی, تو یہ ایک فیکٹرز بن جاتے ہیں سارے. اگر کوئی بھی ان میں سے ہے تو اس کو ریڈیوس کیا جائے. سیکنڈ یہ ہے کہ جو لوگ میڈیکیشنز لے رہے ہیں وہ پراپر اس کا یوز کریں. ایسپرین لے رہے ہوں گے یا وارفرین لے رہے ہوں گے, واٹ ایور میڈیکیشن, یا بلڈ پریشر کی وہ میڈیکیشن یوز کر رہے ہوں گے, ان کو کبھی بھی اپنی سیلف پرسکرپشن پہ نہ چھوڑیں کہ مجھے بلڈ پریشر فیل نہیں ہو رہا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بلڈ پریشر, اگر بلڈ پریشر یا شوگر ہو گیا تو ہو گیا, دے ہیو ٹو ٹیک دی میڈیکیشن. وہ اپنی ول پہ اس کو نہیں چھوڑ سکتے, ٹھیک ہے, وہ سیلف میں. اچھا اگر اس طرح کا اٹیک ہو گیا جیسے آپ نے بات کی, سب سے پہلے تو ود ان 3 to 8 hours ان کو ہاسپٹل پہنچنا چاہیے. ای سی جی ہوگی, ایم آر آئی ہوگا, ڈائگنوس ہوگا, اور اس طرح انیشل میڈیکیشن جو ہے ان کی آتی ہے پلازموجن ایکٹیویٹر, اچھا, جو دی جاتی ہے ود ان 3 to 8 hours اس کو دیا جاتا ہے. اس سے کلوٹ ریزالو ہو جاتا ہے. اچھا, وہ گولڈن میڈیکیشن ہے, اس سے کلوٹ ریزالو ہو جاتا ہے. ہیمریج کی صورت میں چانسز کیا ہوتے ہیں؟ نہیں, ہیمریج کی صورت میں نہیں, دیٹ ول گو فار سرجری. وہ سرجری, ہاں وہ سرجری کی طرف جائے گا. ریپیئرمنٹ کے چانسز دیکھیں اس میں یا تو اسٹنٹ ڈالا جاتا ہے, اور اگر بہت کلپ کیا جاتا ہے یا اسٹنٹ ڈالا جاتا ہے, دونوں میں سے وہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ پیشنٹ کس طرف ہے. اگر زیادہ ہے تو اوپن سرجری کر کے کلوٹ کو ریموو کیا جائے گا. لیکن اگین جو ہیمریج ہے وہ زیادہ ڈینجرس ہے کمپیئر ٹو اسکیمک, کیونکہ بلڈ ہے وہ پورے برین پہ پریشر ڈال رہا ہے اور کیویٹی کلوز ہے, تو اس وجہ سے بہت. اور سیکنڈلی ہمارے یہاں یہ کہ لوگوں کو پتہ دیر سے چلتا ہے. پہلے وہ عام ہاسپٹل میں جائیں گے, پھر وہ کارڈیک ہاسپٹل میں جائیں گے, وہاں سے ریفر ہوں گے برین کی طرف, اور وہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ اس طرح کوئی ایشو ہے. باقی کوئی اگر آپ اور ویسے یہ صرف عام لوگوں نہیں, ہر کسی کا یہ ایشو ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ تقریباً لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح کے ایشوز رہتے ہیں. لیکن اگین جیسے آپ نے بات کی, فزیو تھراپی بہت ضروری ہے. لوگوں کو ہم پرسکرائب کرتے ہیں فزیو تھراپی, وہ کم کرواتے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ میں سمجھتا ہوں 6 months تک میڈیکیشن کے ساتھ فزیو تھراپی ہونی چاہیے. چلے جی, 6 months تک ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا ہے. میں تو اپنے گھر میں جو مریض ہے اس کو سال تک ہم نے فزیو تھراپی کرائی, لیکن مریض بھی ہمارا کہتا نہیں ہمیں نہیں کرنی, جو کرنا ہے کر لو. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور دیکھیں یہاں پہ جو پیرنٹس بھی دیکھ رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ خدارہ وہ بھی اپنی صحت کا خیال رکھیں, ٹھیک ہے. لائف اسٹائل کو بہتر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور ٹینشن زندگی سے خیر ہم کم تو نہیں کر سکتے, لیکن اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جی آپ کی زندگی سے ٹینشن کم نہیں ہوتی تو ہمیں کوئی ایسے بہت چٹکلے آپ کے لیے چھوڑ دیں جس کی آپ انجوائے کرتے رہیں.
ٹھیک ہے جی. اچھا ایک خبر سامنے آئی, بلکہ ٹویٹ ہے مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کا, اور وہ ترجمان پنجاب حکومت ہے, کہتی ہیں کہ زرداری کی پنجاب میں کوئی سازش نہ پہلے کامیاب ہوئی اور نہ اب ہوگی. اور مزید انہوں نے کہا کہ زرداری پاکستان کی سیاست میں کرپشن اور بدعنوانی کا استعارہ ہے. سینٹ میں ضمیروں کی منڈی ہو یا اسمبلی میں لوٹے خریدنا, اس میں ہمیشہ زرداری ملوث ہوتے ہیں. سیلاب متاثرین کی آنے والی امداد بھی ضمیروں کا یہ سوداگر ہڑپ کر گیا. تو یہ مسرت جمشید چیمہ کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا ہے, جو کہ ترجمان ہے پنجاب حکومت کی, اور ان کی جانب سے یہ موقف دیا گیا ہے. تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, تو یہ بیان ان کی جانب سے ہے. اچھا سکتی میں سے مجھے کریکٹ کیجیے گا, میں ہمیشہ سے کنفیوز ہوتی ہے کہ میں اس کو پروناؤنس کیسے کروں. از اٹ موزائک موزیاک؟ آئی تھنک موزائک ہے. موزائک میرا خیال ہے. سو یہ بڑا زبردست ایک مزے کا آرٹ ہے. ویسے تو پہلے ایک فون میں فلٹر بھی ہوتا تھا, لیکن بیسکلی اٹس اے بیوٹیفل آرٹ. فلورنگ بھی ہوا کرتی تھی پہلے جی, ہاں وہ بھی اسی بالکل ہاں, لیکن اس وہ سے انسپائر تھی, لیکن وہ تو کچھ بھی نہیں تھی جو کہ ہم ویسے اب دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ پتھروں سے, ڈفرینٹ کانچ کے ٹکڑوں سے, اور بہت ساری ڈفرینٹ برکس سے یہ جو آرٹ ہے اس کو بنایا جاتا ہے. اور دیواروں پہ جیسے بھی آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس کی فارمیشن جو ہے نا, مجھے لگتا ہے تو ٹائم ٹیکنگ بھی ہے, بٹ اٹ لکس بیوٹیفل. واو, دس از امیزنگ. تو جناب ہم ایک ایسے آرٹسٹ سے آپ کو ملوانے جا رہے ہیں جن کا تعلق ہے چترال سے. شازیہ نواب ان کا نام ہے, اور انہوں نے اس فن کے ذریعے پورے پاکستان میں نام پیدا کیا ہے. نہ صرف یہ کہ وہ ایک اچھی آرٹسٹ ہیں, بلکہ موزائک آرٹ کے فروغ کے لیے لوگوں کو یہ فن سکھاتی بھی ہیں. تو چلیں جی بات کرتے ہیں پھر ان سے. مطیع بالکل جی, تو شازیہ نواب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں. السلام علیکم شازیہ, اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. شازیہ, بہت ہی زبردست آرٹ, بہت ہی خوبصورت آرٹ. ہمیں تو دیکھ کے پتہ نہیں چلتا نا اس کے پیچھے کتنی ایفرٹ درکار ہوتی ہے, لیکن آپ بینگ این آرٹسٹ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ جو چیز ہمیں ویسے اتنی ایزی نظر آتی ہے وہ اتنی ایزی ہوتی نہیں ہے. جی, میں ایز اے موزائک آرٹسٹ تقریباً 12 سال سے میں کام کر رہی ہوں. تو یہ پاکستان میں جتنے بھی نیچرل کلر آف ماربل ہیں ان کو یوز کر کے ہم پروڈکٹ بناتے ہیں. ہمارے جو پروڈکٹ ہیں وہ فلور میں, نیشز کے اندر, اور فیچر وال بھی ہم بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ فرنیچر پہ بھی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ انٹیریئر ایکسٹیریئر دونوں میں اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. جو لوگ نئے گھر بنا رہے ہوں ان کے فلور پہ, ان کے نیشز جو گھر بنا کے ان کی دیواروں پہ جو جگہ چھوڑتے ہیں اس کے اندر ہم لگا کے اس کے اوپر اسپوٹ لائٹ لگاتے ہیں. اس میں کیلیگرافیز ہو گئے, ایبسٹریکٹ آرٹ ہو گئے, یا کوئی بھی آرٹسٹک آئیڈیا کسی کے مائنڈ میں ہو تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں, تو ہم اس کو کسٹمائز کرتے ہیں. شازیہ, آپ کو پتا ہے کہ دس از ریمارکیبل کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس عرصے کا آپ نے تذکرہ کیا 12 سال, اور عرصہ تقریباً 12 سال ہی ہو گئے ہیں جب یہ پاکستان میں مختلف جگہوں پر یہ موزائک فلورنگ کا جو کانسیپٹ تھا, جس کے اندر بڑے کلرفل ڈیزائنز بنا کرتے تھے. ہمارے اپنے گھر میں بڑے میرے والد صاحب نے بڑا فوکس کر کے وہ کروائے تھے. اب وہ سلسلہ ختم ہو کے پھر پورسلین کی ٹائلز اور ڈفرینٹ ٹائلز کی طرف لوگ مائل ہو گئے تھے. تو دس از ریمارکیبل دیٹ یو آر ڈوئنگ اٹ, اور آپ اس کو زندہ کر رہی ہیں ایک طرح سے. ڈونٹ یو تھنک؟ دیکھیے, یہ بیسیکلی جب موزائک آرٹ کی ہم بات کرتے ہیں, یہ اینشین آرٹ ہے, بہت قدیم زمانے سے یہ چلتا آ رہا ہے. رومن امپائرز بالکل وہاں پہ تو بہت زیادہ کام کرواتے تھے. یورپین کنٹریز میں بہت زیادہ امپائرز ہیں, ان کے پیلیسز میں یہ کام ہوا ہے, تاج محل میں یہ کام ہوا ہے. اس کے علاوہ اس کے بعد یہ تھا کہ اس کا ٹرینڈ ختم ہو گیا تھا, اور اس ٹائم تو یہ صرف فلور پہ ہی تھا, اس سے زیادہ اس کو آگے نہیں لے کے جا سکتے. جب اس پہ انٹرویو تھی, میں فرسٹ فیمیل تھی پاکستان میں, اور اس کے بعد ہم اس پہ ویریشنس لے کے آئے. اس کو ہم نے وال پہ یوز کرنا اسٹارٹ کیا, اس کو ہم نے فرنیچر پہ یوز کرنا اسٹارٹ کیا, لائک ٹیبل ٹاپ ہو گئے, میرر فریمز کے اندر ہم یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیکوریشن پیسز, چھوٹے پیسز پہ ہم نے اس کو لے کر آئے ہیں, مطلب پین فولڈر سے لے کے, بڑے وازز سے لے کے, ڈریسنگ ٹیبل سے لے کے, اس کو مطلب ٹوٹلی چیئرز کے اندر بھی ہم اس کو یوز مطلب وہ تو پھر آپ نے جب سوچ لیا کہ آپ کیا کیا چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں تو پھر آپ اس کو کر سکتے ہیں, بٹ آپ اچھا سوچنے کی ضرورت ہے. ویسے آپ نے کہا نا کہ جیسے یہ ڈفرینٹ نیچرل کلر آف ماربلس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, تو جس سے آپ یہ آرٹ بھی تشکیل دیتی ہیں. تو پاکستان میں کتنے ماربل کلرز, نیچرل کلر جو ہیں وہ آپ کو دستیاب ہیں اس میں؟ ہمارے پاکستان میں 36 ابو صرف ماربل پہ کلرز ہیں. اس کے علاوہ گرینائٹ ہے, ہمارے پاس اونیکس ہے, جو کہ ان کے تو کلر بے تحاشا ہیں, لیکن لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہے. جب ہم کام کر کے کسی چیز کو ہم ڈسپلے کر لیتے ہیں یا پھر کسی کو لائیولی ہم دکھاتے ہیں, پھر لوگوں کو سمجھ آتا ہے. ادروائز تو لوگ پکچر میں دیکھ کے کہتے ہیں آپ نے تو اسٹون کو پینٹ کیا ہوا ہے, لیکن ہم نے ابھی تک تقریباً 12 سے 15 کلر ہم یوز کر رہے ہیں, نیچرل کلر جو ہیں, جو ہمارے لیے ریچیبل ہیں, جن کو ہم ایزیلی اچھا آپ نے کہا ریچیبل ہے, ایکسیسیبل ہے, تو کیا مشکلات بھی ہوتی ہیں؟ تو وہ ہم یوز کریں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ویرائٹیز ہیں جو کہ ابھی تک انٹروڈیوس نہیں کیے ہم نے.
اچھا یہ جو پتھر آپ جمع کرتی ہیں خاص طور پر ماربل مختلف اقسام ہے, ویسے پاکستان میں ایک بڑی انڈسٹری ہے, پاکستان میں طرح طرح کے ماربلز آپ کو یہاں پر مل رہے ہوتے ہیں اور آسانی سے میسر بھی ہوتے ہیں, لیکن مشکلات کچھ پیش آتی ہیں ان کو ڈھونڈنے میں یا اپنی مرضی کا کوئی؟ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ایز اے فیمیل تو میرے لیے بہت سارے ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہم ہمت نہیں ہارتے ہیں. تو بہت سارے ماربل انڈسٹری کا نام لیتے ہیں, وہاں سارے میل ہوتے ہیں, تو ہمیں ان کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمیں ایزیلی ہمیں مل جاتی ہیں, کچھ چیزیں ہمیں پھر زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے ان چیزوں کو ریچ کرنے میں. یہ ہے کہ مل جاتی ہیں. تو جتنے بھی ہم نے کام کیا ہوا ہے, جتنے بھی کام آپ لوگوں نے شو کیے ہیں, یہ سارے نیچرل کلرز ہیں. تو شازیہ کتنا اسکوپ آپ اس کا دیکھتی ہیں پاکستان میں؟ ابھی تک دیکھیں میں 12 سال سے کام کر رہی ہوں, اپنے وہاں پہ جتنا ایفرٹ میں کرتی ہوں کہ لوگوں کو بتا سکیں ہم, لیکن یہ ہے کہ ابھی لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے اس کی. بہت سارے لوگ اس کی طرف آ رہے ہیں, جو سوسائٹیز بنا رہے ہیں, آرکیٹیکٹس ہیں, بلڈرز ہیں, اس کے علاوہ انڈیویجولس جو لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کے تھرو یا پرنٹ میڈیا کے تھرو جو بھی ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کے کام ہے جو اس کو گھر میں یوز کیا جا سکتا ہے, تو وہ لوگ آ رہے ہیں اس کی طرف. یہ کہ آہستہ آہستہ ان فیوچر انشاءاللہ اس کا ٹرینڈ بڑھے گا, کیونکہ باہر میں اس کو باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے یونیورسٹیز میں ایز اے موزیک آرٹ, تو پروفیسر ہوتے ہیں باقاعدہ اس کو پڑھاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں اتنا ٹرینڈ نہیں ہے, ان فیوچر انشاءاللہ ہو جائے گا انشاءاللہ. چلے بہت شکریہ جی. شازیہ باب چترال سے آرٹسٹ ہمارے ساتھ موجود تھیں, جو کہ موزیک آرٹ میں انہوں نے بڑی مہارت اور یہ رتولہ رکھتی ہیں, اور بڑا زبردست قسم کا یہ آرٹ تھا اور دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. اور ویسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو یہ واقعی جیسے رومن امپائر میں آپ کو نظر آتا ہے, بہت خوبصورت لگتا ہے. بڑے مطلب گرے کی فیملی سے ہی اگر آپ صرف بات کریں, اس میں اور کوئی براؤن کلر کچھ ایڈ نہ کریں, یلو اسٹون بھی ایڈ نہ کریں. اور پاکستان میں بتا دی وہ 36 کلر کے ماربلز پاکستان میں نیچرل, اور اس کو موزائک کے ساتھ دے آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس, اور آپ دیکھیں ان کو آپس میں مکس کر کے کیا خوبصورت ایک آرٹ کی شکل بنتی ہے. اچھا ایک خبر شامل کر لیتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ سے ہے کہ توشہ خانہ سے تحائف وصول کرنے کی تفصیلات فراہمی کی درخواست پر سماعت ہوئی. عدالت کا وفاقی حکومت کو تحائف کی تفصیلات 16 جنوری تک فراہم کرنے کا حکم آیا. یہ بڑی سگنیفیکنس ہے اس چیز کی, اور لیکن وفاقی حکومت کے وکیل نے اس کی مخالفت کی ہے. بالکل جی, اور کیوں مخالفت کی ہے جان لیتے ہیں. عابد خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. عابد پہلے تو یہ بتائے گا کہ کیا حکم دیا گیا عدالت کی جانب سے؟ جی بالکل جی, لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عاصم حفیظ نے آج جو ہے وہ توشہ خانہ کے 1947 سے آج تک جو بھی جن شخصیات تحفے وصول کیے ہیں ان کی تفصیلات فراہم کرنے کی درخواست پر سماعت کی, اور عدالت نے 16 جنوری کو جو ہے وہ یہ تمام تفصیلات فراہم کرنے کا حکم دے دیا ہے. جو سرکاری وکیل تھے انہوں نے اس درخواست کی مخالفت کی اور یہ کہا کہ یہ کلاسیفائڈ معاملہ ہے, اور اگر یہ تفصیلات منظر عام پر لے آئے تو اس سے جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہے وہ خراب ہو سکتے ہیں. جس پر درخواست گزار کا یہ کہنا تھا کہ جب عمران خان کی تمام تفصیلات سامنے لے کر آ گئے تو اب یہ لازم بات ہے کہ تمام چیزیں جو ہے وہ منظر عام پر آنی چاہیے. یہ ریاست کی ملکیت ہے تحفے, لہٰذا ان کی تفصیلات فراہم کی جائے. اس پر عدالت نے سماعت 16 جنوری تک ملتوی کر دیا ہے, اور عدالت نے وفاقی حکومت کو یہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ فراہم. لیکن عابد خان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو سب کے سامنے ہے کہ توشہ خانہ اسٹیبلش ہی کیا گیا تھا 1974 میں, تو 47 سے پھر کس طرح سے تفصیلات دی جائیں گی؟ درخواست گزار کا یہ کہنا ہے کہ جب سے مطلب چونکہ پاکستان بننے کے بعد سے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی آج تک جتنا بھی جس شخصیت نے جو تحفہ وصول کیا ہے اور جس قیمت میں وصول کیا ہے وہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آنی چاہیے. ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کے دور حکومت تک تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ کلاسیفائڈ معاملہ ہے, مگر اب چونکہ عمران خان کی وہ تمام تر تحفے سامنے منظر عام پر لے آئے ہیں تو اس کے بعد اب یہ کلاسیفائڈ نہیں رہا, یہ ریاست کی ملکیت ہے. تو ریاست کی ملکیت عوام کی ملکیت ہوتی ہے, عوام کے سامنے یہ سامنے تفصیلات آنی چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. چلیں بہت شکریہ جی. عابد خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹی سی بریک یہاں پہ لے لیتے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور پوری بریک میں میں ستی سے پوچھتی رہی کہ ستی کیوں اتنی اداس ہو, پتہ نہیں اس وقت سے مانیٹر دیکھے جا رہا ہے اور رونے والی شکل ہوئی ہوئی ہے, اس کی سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا ہوا, بات بھی نہیں کر رہا ہے. میں پوچھوں بتاؤ مجھے ہوا کیا ہے, ہو سکتا ہے میں کوئی پرابلم سالو کر دوں, کیا ہوا ستی مجھے نہ بتاؤ, لوگوں کو بتاؤ. کلین سویپ نظر آ رہی ہے. مطلب آپ اندازہ کریں کہ ایسی ٹیم دے ڈونٹ ڈیزرو ٹو ون. آئی مین آپ یہ دیکھیں کہ 50 پہ آپ کا کوئی آؤٹ نہیں ہے اور 60 پہ آپ کے 3 آؤٹ ہو جاتے ہیں, تو what would you say about that? آج ہم نے 21 سے شروع کیا تھا نا. جی, اس کے بعد 50 تک ہماری لیڈ چلی گئی تھی. عبداللہ شفیق اور شان مسعود واز آن دا کریز اینڈ دے ور پلئنگ ویل اینڈ سڈنلی شان مسعود گیٹس آؤٹ. اس کے بعد پھر آگے آ کے جناب اظہر علی صاحب آتے ہیں, اپنا کریئر کا لاسٹ ٹیسٹ کی لاسٹ اننگز کھیلنے کے لیے آتے ہیں, ہی گیٹس بولڈ. اس کے بعد جناب عبداللہ شفیق کو وہی لیچ جو ہے, مطلب اندازہ کرے کھبا
اب خیر اس کی شان میں گستاخی نہیں کرنی چاہیے, لیکن ہی از بولنگ ریئلی ویل بھائی تو وہ اس لیے آئے ہیں وہ مطلب یہ کس کو آؤٹ دیا ہے, یہ عبداللہ شفیق صاحب آؤٹ ہوئے پلمب. اچھا مجھے ضروری ہوتا ہے شان مسعود واز ڈوئنگ دیٹ, لیکن ایز سون ایز جب ہمیں پتہ ان کو کیوں نہیں پتا. ہمارے جی نمائندہ خصوصی برائے کھیل ہمارے ساتھ شاہد ہاشمی صاحب موجود بھی ہیں, ذرا ان کو شامل گفتگو بھی کریں گے. شاہد ہاشمی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے, یہ لیچ نے تو آگے سب کو نیچ کر دیے. بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے, مشکل ہو رہی ہے وکٹ. اس میں کچھ ایسے مارکس ہیں جن کے اوپر گیند پڑتی ہے اور وہاں سے ٹرن ہوتی ہے. اظہر علی کی جو گیند تھی بہت ہی خوبصورت گیند تھی, سٹ پٹا گئے بالکل اظہر علی, ان کی بالکل سمجھ میں نہیں آیا اور ایسا لگا کہ جیسے انہوں نے جو رخصت ہونے کا فیصلہ لیا ہے وہ بالکل درست ہے. اب ان کے لیے بہت زیادہ کھیلنا ممکن نہیں ہو رہا تھا. بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے اور اپنی 6 گیندوں پر لیچ نے 3 وکٹیں حاصل کی. بہت ہی احمقانہ شاٹ میں کہوں گا شان مسعود کا. ارے سر میں یہی عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ جو لیفٹ ہینڈرز ہوتے ہیں نا, یہ لیفٹ آرم اسپنرز کے لیے کرپٹونائٹ ہوتے ہیں. ابھی تو آپ کو پتا ہے رائٹ آرمرز کے لیے, رائٹ ہینڈرز کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اسپیشلی ان ٹیسٹ کرکٹ, اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ویک پوائنٹ اظہر یہ بابر اعظم کا بھی ہے. تو شان مسعود واز پلئنگ ریئلی ویل جب تک انہوں نے سوئچ ہٹ نہیں کیا. بالکل ایک عقل مند کھلاڑی سے اس طرح کے شاٹ کی توقع نہیں کی جاتی. بڑا پڑھا لکھا اور بڑا انٹیلیجنٹ کرکٹر ہے. آپ دوسروں کی جو حکمت عملی ہے, دوسروں کے جو شاٹ ہیں انگلینڈ والے ریورس شاٹ مارتے ہیں, اس کی بہت پریکٹس کرتے ہیں. تو کوا چلا ہانس کی چال, اپنی بھی چال بھول گیا. اور کرپٹونائٹ سے زیادہ میں کہتا ہوں ڈائنامائٹ لگ رہے ہیں اب لیچ, اور اس وکٹ پہ ان کو کھیلنا مشکل ہو رہا ہے. ایسے مارکس ہیں تو لگ تو یہی رہا کہ ایک بات, کیا ہم صرف ہاریں گے یا بہت بری طرح سے ہاریں گے, مجھے یہ بتا دیں. کیونکہ دیکھیں میں نے تو جو سہانے سپنے سجائے تھے وہ میں نے سائڈ پہ کر کے بکس میں ڈال کے لاکر میں ڈال دیا. تب بھی جیتنے کا چانس نہیں ہوگا سر. نہیں دیکھیں ٹیسٹ میچ سیشن بائی سیشن کھیلا جاتا ہے. پارٹنرشپ لگائیں. اگر یہ دونوں اسٹیبلش بیٹسمین ہیں, سعود شکیل اچھا بیٹسمین ہے, اس سیریز میں اس نے اچھی بیٹنگ کی ہے, اس کو سینچری بنانی چاہیے. بابر اعظم کو بڑا اسکور کرنا چاہیے. اگر اس سیشن میں ابھی اور کوئی وکٹ نہ گرے, اگلے سیشن میں کوئی وکٹ نہ گرے, اگر پاکستان 150 رنز بھی اوپر بنا لے گا تو انگلینڈ کو اس پچ پر چوتھی اننگز کھیلنی ہے, مشکل ہوگا. سر مجھے ایک چیز بتائیں, یہ بات میری اور آپ کی ہے, کوئی اور اس وقت سن نہیں رہا, ٹھیک ہے, کوئی نہ سنے جی ہماری بات. یہ تھوڑا سا میں بات, یہ آسٹریلیا والا کوئی چکر نہیں کر سکتے, آسٹریلوی امپائرز والا, کہ جی کوئی نو شو قرار دے دیں, ایکشن کو انلیگل قرار دے دیں, وہی جو مرلی دھرن کے ساتھ کرتے تھے آسٹریلوی امپائر یا پاکستانی اسپنرز کے ساتھ. لیچ کے ساتھ کچھ ایسا نہیں ہو سکتا. ابرار جائے گا, پھر لیچ جائے گا, کوئی اور آ جائے گا, ریحان احمد آؤٹ کر دے گا, جیک ویلز آؤٹ کر دے گا, وہ نہیں کھیل رہے یہاں پر. لیکن ایسا نہیں ہے, اسٹیبلش پلیئر ہے, 100 ٹیسٹ وکٹیں اس کی, اس کا ایکشن ظاہر ہے ہمیشہ سے چل رہا ہے, کاؤنٹی کرکٹ کھیلتا ہے. تو ہمیں اپنی کرکٹ بہتر کرنی پڑے گی. وہ تو نہیں ہو سکتی, اب بھی آپ کو اس کی توقع ہے. مزے کی بات یہی ہے کہ ہم نے اپنی دعائیں کر کر کے ہم تھک گئے, ہمارا سین ہے, اگلوں کو بد دعائیں دینے لگے کہ اللہ کرے اس کی یہ ہو جائے, اس کو ننھی منی سازشیں کرنے پر مجبور ہو گئے. میرا مشورہ یہ کہ اپنے لیے دعا کریں, دوسروں کے لیے بد دعا نہ. اب بات آپ نے بالکل صحیح کی, لیکن کیا کرے, اپنا بھی پتہ نہیں کہ اپنا کیا صورت حال ہے. اچھا مجھے بتائیں, بڑا دل کر رہا تھا شاہد ہاشمی صاحب کہ چلے کراچی میں ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے تو جا کے دیکھیں, لیکن اگر یہ ذلت آمیز پرفارمنس ہماری ہونی تو پھر میں انکار ہی سمجھا, مطلب نہ آیا جائے, کیا کریں آپ بتائیں. ہاں نہ آیا جائے ٹیسٹ میچوں میں, ون ڈے کرکٹ میں آئے. ون ڈے کی ٹیم پاکستان کی پھر بھی بہتر ہے. نیوزی لینڈ سے 3 ون ڈے ہوں گے, 2 ٹیسٹ میچ پہلے نیوزی لینڈ سے بھی کھیلے جائیں گے. ان کی بھی ٹیم تگڑی ہے, ان کے پاس بھی وہ اسپنر لے کے آ رہے ہیں 3-3, اور ایک اسپنر تو ان کا ایسا ہے بالکل جیک لیچ سے بھی زیادہ اچھا ہے, اعجاز پٹیل, جس نے ٹیسٹ میچ کی ایک اننگز میں 10 آؤٹ کیے ہوئے ہیں. ایک اننگز میں 10 آؤٹ کرنے کا اعزاز صرف 3 بالرز کو ہے. تو اعجاز پٹیل آ رہے ہیں, وہ اپنا فن یہاں پہ دکھائیں گے. اور وہ جیسے ہم اپنی بات کریں ننھی چھوٹے چھوٹے سے تمہارے اکثر کرکٹ میں دماغ مطلب چلتے ہیں, ہم بددعاؤں میں بھی جیسے ہم نے کہا تھا اللہ کرے پیٹ خراب, ہماری یہ بددعائیں ہوتی ہیں, ان کا پیٹ خراب ہو جائے. ان کا پیٹ بھی خراب ہو گیا, اس کے باوجود انہوں نے وہ دھویا. ہمارا اچھا پیٹ خراب, جو صحیح پیٹ تھا وہ بھی خراب کر دیا انہوں نے. ہمیں اپنی کرکٹ کو بہت بہتر کرنا ہوگا. ہماری کرکٹ پیچھے جا رہی ہے, ٹھیک ٹھاک پیچھے جا رہی ہے. چلیں جی, شاید بھائی بھی بڑے ڈپریسڈ ہیں آج, نہ انہوں نے گانا سنا ہے. بہت شکریہ ہاشمی صاحب, نہ بہت ہی سنجیدہ مزاج اور بہت ہی مرجھائے ہوئے لگ رہے ہیں. میں نے تو سپنے سجائے ہوئے تھے, میں جاؤں گی وہاں پہ پاپ کارن کھاؤں گی, یہ کروں گی وہ کروں گی. اب میرا بھی جو سارے سپنے ہیں نا وہ برباد ہو گئے ہیں, کیونکہ جو سچویشن ہے میچ کی وہ آپ کے سامنے ہے جی. سو دیکھیں جی کیا ہوتا ہے. اچھا جی سر, آپ کو راول پنڈی کے ایک ایسے شہری کا کارنامہ سناتے ہیں جنہوں نے اپنے گھر کی تقریباً 23 کنال اراضی جو ہے, قیمتی اراضی, وہ دے دی انتظامیہ کو, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پنڈی میں کتنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں ٹریفک کے حوالے سے. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ زمین نہ پکڑیں, 80 فٹ جو ہے چوڑی روڈ بنائیں تاکہ لوگوں کے مسئلے مسائل کم ہوں. بابر ملک کی رپورٹ دیکھیں. آج یہاں راول پنڈی کا سب سے بڑا مسئلہ ٹریفک کا تھا, اور ڈیفنس چوک راول پنڈی کا جو شروعات ہے, جہاں سے راول پنڈی کا داخلی کا راستہ ہے, یہ ڈیفنس چوک پر ہمیشہ
ट्रैफिक ब्लॉक रहती थी, जिससे दफातर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाने वालों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना था। रावलपिंडी ज़िले इंतज़ामिया, सेक्रेटरी RTA और यहाँ की जो सवा अड्डा की स्टेशन है या जो मालिक है, ऑनर है, इन्होंने रज़ाकाराना तौर पर ये जगह दी है अपनी। यहाँ से बाकायदा तौर पर एक रोड निकलेगा। इस मुतबादिल रोड को निकालने के नतीजा में जो सुबह के साथ जो रोड आता है, डिफेंस चौक आता है, वहाँ पे ट्रैफिक का जो दरीना मसला है ये हल होगा और यहाँ पे ट्रैफिक की रवानी शुरू हो जाएगी। जो इस वक्त हर लम्हा जब भी आप इस डिफेंस चौक से गुजरते हैं तो यहाँ पे आपको तकरीबन बहुत देर तक इंतजार करना पड़ता है। हमने सवा बस टर्मिनल के ज़िली इंतज़ामिया रावलपिंडी ने सवा बस टर्मिनल से रब्ता किया, इनकी इंतज़ामिया से रब्ता किया। इन्होंने हमें रज़ाकाराना तौर पर अपनी लैंड, जो कीमती लैंड है, वो हमें प्रोवाइड की है। ज़िले इंतज़ामिया का ये एक मेगा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर काम शुरू हो गया है और यहाँ पे आप देख लें कि ये खुद अपनी जो यहाँ पे तामीरात थी जिसे आप वो गिरा रहे हैं ताकि इस रोड से मुतबादिल रोड जो है वो निकालें। चलें जी, ट्रैफिक का मसला तो हल हो गया। मेरा भी घर का मसला है अभी। चलो जी, आप लोगों से इजाजत देते हैं। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शादरी अल्लाह हाफिज़। अच्छा, सुन लिया होगा उन्होंने, वो प्लॉट दे रहे होंगे, सोचे निकाल रहे। कोने वाला प्लॉट आपका